نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، محرم الحرام میں اسلامی تاریخ کا انتہائی دردناک واقعہ جو آج 1400 سال بعد بھی ہر مسلمان کے دل کو زخمی کر دیتا ہے، اس واقعے کا تذکرہ محرم الحرام میں ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس واقعہ کے جو بنیادی اسباق ہیں، اس واقعہ سے جو کچھ مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے اس طرف توجہ انتہائی کم ہوتی. ہم زیادہ سے زیادہ رسومات کی طرف توجہ دیتے ہیں جو من گڑت ہیں، تھوڑے بہتے جو اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کر لیتے ہیں، وہ مسلمان عام چیزوں میں لگ جاتے ہیں. کسی نے سبیل لگا لی، کسی نے کھانا پکا لیا، کسی نے دیگ پکا لی. ہم بس یہی تک رہتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر جن لوگوں نے اس واقعہ کو اپنا پیشہ بنا لیا وہ اس عشرے میں پورے سال کی روزی روٹی کما لیتے. وہ عشرہ پڑھنے کا 50 لاکھ 60 لاکھ لے کر اپنی روزی روٹی سیدھی کر لیتے. لیکن اس واقعہ میں حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس واقعہ سے سیکھنا چاہیں تو میرے اور آپ کی زندگی میں بہت ایسی کمزوریاں کوتاہیاں ہیں جو اس واقعہ پر غور کرنے سے دور ہو سکتی ہیں. مجھے آج اسی پہلو کو عرض کرنا ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ ظلم جو ہے یہ ایسا بدترین گناہ ہے، ایسا بدترین عمل ہے کہ جو شخص بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، قیامت والے دن کسی ظالم کو اس کے ظلم کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ،
اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ظالموں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ بدترین ہوگا، جہنم ہوگا، وہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اگر ہم اس واقعہ سے سبق لیتے تو آج کا مسلمان ظلم نہ کرتا، آج کا مسلمان دوسروں کے حق کو نہ مارتا۔ ہمارے یہاں ظلم کی صورتحال کیا ہے؟ آپ کچہری کا چکر لگاؤ، تھانوں میں چلے جاؤ، ہمارے یہاں اخبارات میں جو خبریں چھپتی ہیں، سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا ہے، ذرا اس سے معاشرے کی ظالمانہ تصویر کو دیکھیے کہ ہمارے یہاں ظلم کا بازار کتنی بے رحمی کے ساتھ گرم ہے، اور ہم اس گناہ میں کس طرح ملوث ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو کسی بھی طرح نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، قیامت والے دن کسی ظالم کا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول ہے کہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ حکومت نظام چل جاتے ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتے۔ ظلم افراد میں آئے، ریاستوں میں آئے، اداروں میں آئے، جہاں آئے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ آخرت میں تو اللہ پکڑے ہی پکڑیں گے۔ اللہ جل جلالہ ظالموں کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتے۔ اس لیے تاریخ میں تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے ہم۔ میں کچھ بڑے بڑے اہم معاملات میں ظالموں کا انجام کیا ہوا اس کی مختصر جھلک آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس بدترین گناہ سے جس سے اللہ کا غضب فوراً حرکت میں آتا ہے، اللہ اس سے ہم سب کو بچائے۔ اور بھائی ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم زندگی میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے۔ قرآن کریم نے بڑے بڑے ظالموں کے، جابروں کے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے۔ فرعون، ایک مبہم سا خواب دیکھا فرعون نے۔ کیا دیکھا؟ صرف ایک خواب، صرف ایک خواب بھائی۔ خواب میں یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے یہاں پیدا ہونے والے بچے سے میری حکومت کو کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ خواب دیکھا، کوئی وحی نہیں تھی، ایک مبہم سا خواب تھا۔ لیکن فرعون ایسے ظلم پر چڑھا، قرآن کریم نے سورہ قصص میں فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اور آگے جا کے قرآن کریم بیان کر رہا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اپنے ایک مبہم سے خواب کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ان کی بچیوں کو باندیاں بنا لیا، ان کے تمام حقوق غصب کر لیے، اور ظلم اتنا بے لگام ہو گیا فرعون کہ زبان پر یہ آ گیا کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اور سورہ زخرف میں قرآن کریم نے فرعون کا یہ قول ذکر کیا۔ فرعون یہ کہتا تھا لوگو جس زمین پر تم چل رہے ہو، یہ جو دریا اور نہریں ہیں یہ ساری میری ملکیت ہے، یہ کائنات کس کی ملکیت ہے؟ یعنی وہ اپنے غرور میں اس حد تک پہنچا، اور پتہ نہیں مفسرین نے، اسرائیلی روایات میں ہے کہ 70 ہزار بچے، قرآن کریم بھی جمع کا لفظ بولتا ہے یذبح ابناءہم، اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ اور بھائی اللہ کا قانون یہ ہے کہ آخرت میں اللہ ظالم کو جو پوچھیں گے وہ تو پوچھیں گے، دنیا میں بھی اللہ جل جلالہ ظالم کو نشان عبرت بناتے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جب پکڑ آئی تو اللہ تعالیٰ نے کسی صحرا کے کونے میں، کسی رات کو تنہائی کے کمرے اور بستر میں نہیں فرعون کو مارا،
نہیں، قرآن کریم کو دیکھیے، قرآن کریم منظر کشی کر رہا ہے۔ فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ نکلا، اپنی طاقت کے سورۃ الشعراء کو پڑھ کر دیکھیے، اپنے پوری قوت کے ساتھ نکلا، لشکروں کے ساتھ نکلا، اور دریا سامنے آنے پر ڈھینگے ماری کہ یہ سارا کچھ میرا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ میرا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے پھر سارے لشکروں کے سامنے، آج کل کی زبان میں کہہ لیجئے دنیا کے سامنے بھرے بازار میں، اللہ جل جلالہ نے اس کو رسوا کیا۔ اور قرآن نے کہا، اس وقت کیا کہہ رہا تھا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس کے علاوہ کوئی الہ، اور میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ وہ جس دریا پر دعویٰ کر رہا تھا کہ میری ملکیت ہے، اللہ تعالی نے وہی فرعون کو کیا کیا؟ ذلیل و رسوا کیا۔ اب ہم فرعون، آج ہماری زبان پر ہم ہر کسی کو غصے میں گالی دیتے ہیں، یار فلانا بڑا فرعون بنا پھرتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ فرعون پر جو زوال آیا وہ ظلم کی وجہ سے آیا، خود اس گناہ سے نہیں بچتے۔ فرعون کا واقعہ، آج کون سا مسلمان بچہ ہے، بڑوں کو چھوڑیے، جس کو پتہ نہیں ہے فرعون کون ہے؟ ہمارے یہاں محاورہ بن گیا، لیکن اس طرف نہیں جاتے کہ فرعون پر، دیکھو بھائیو، فرعون پر جو زوال آیا وہ کفر کی وجہ سے نہیں آیا۔ میں ابھی عرض کر رہا ہوں، کفر کی وجہ سے حکومتیں چل جاتی ہیں، اللہ کفر کا حساب کہاں لیں گے؟ آخرت میں۔ لیکن فرعون کا جو بیڑا غرق ہوا وہ ظلم کی وجہ سے ہوا۔ ہم آج کوئی اپنا نام فرعون رکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن حرکتیں سب کی فرعون والی۔ آپ ایک دن کے اخبارات اٹھا کے دیکھیے، قتل و غارت کتنی ہو رہی۔ آپ ایک دن کچہری میں جا کے دیکھیے، وراثت کے جھگڑے کتنے۔ آپ ایک دن تھانے میں جا کے دیکھیے، ہمارے یہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ فرعون ہی کا زمانے کا ایک کردار ہے جس کا قرآن، میری طرف متوجہ ہو جائیے بھائی، ایسی چل جائیں گے، توجہ کیجیے۔ 10:30 چلائے تھے اور 12 بجے لائٹ چلی گئی، 2 گھنٹے مسجد کی جو بجلی تھی وہ ساری ضائع گئی۔ اس لیے بھائی ہمارے اختیار میں نہیں، توجہ کیجیے میری طرف، ہم جس مقصد کے لیے آئے۔ قارون کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا، اللہ جل جلالہ نے اتنا نوازا، قرآن مبالغہ نہیں کرتا، قرآن کریم 100% حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قارون کو اتنا کچھ دیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں پوری جماعت اٹھاتی تھی، عصبہ پوری جماعت اٹھا رہی ہے جس کی چابیاں اتنی ہو، اور جب غرور سے وہ نکلتا تھا تو لوگ حیرت سے انگلیاں اپنے ہونٹوں میں منہ میں لے لیتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا۔ ظالم تھا، جابر تھا، اپنی قوم پر ظلم کیا، اپنی قوم کے حقوق کو پامال کیا، تھا بنی اسرائیل میں سے، لگا فرعون کے ساتھ، تھا کن میں سے؟ قرآن کا فیصلہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اپنی مظلومانہ قوم کے خلاف جا بیٹھا کس کے ساتھ؟ ظالم کے ساتھ۔ اللہ جل جلالہ نے قارون کو جب پکڑا، قرآن کہہ رہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، جب ہم نے زمین پہ اس کے محلات سمیت اس کو دھسایا، جھکڑا، تو کوئی لو لشکر کا حلقہ احباب، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ آج ہم قارون کے نام سے واقف ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ قارون اور فرعون پر جو زوال آیا وہ کس وجہ سے آیا؟ وہ ظلم کی وجہ سے آیا، وہ ظلم کی وجہ سے آیا۔ تاریخ اسلام کے 2 واقعات لے لیجئے، وہاں تھوڑا سا غور کیجئے ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہمارا اسلامی تاریخ میں جو حد درجہ مظلوم، میں عرض کر رہا ہوں، جن کے مظلومیت کے واقعات کو پڑھ کے بندہ رو بھی نہیں سکتا، اتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، اور دوسرے حضرت حسین
رضی اللہ عنہ ہے کہ مظلومانہ شہید کیا گیا دونوں کو، لیکن علامہ ابن کثیر جیسے علامہ تمام مورخین نے لکھا ہے، بھائیوں اس واقعہ کو مد نظر رکھیے، تمام مورخین نے لکھا ہے کہ ان دو واقعات میں جتنے کردار ملوث تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ذلیل و رسوا کر کے مارا، اس طرح مارا کہ وہ نشان عبرت بنے، اس طرح مارا کہ کیا بنے؟ نشان عبرت بنے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے میں دونوں میں جو ظالم شریک تھے میں تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تفصیل سے نہیں بیان کیا جا سکتا، چاہیے تو یہ کہ بندہ تاریخ ابن کثیر جیسی لا کے ایک ایک بندے کو بتایا کہ یہ کس طرح مرا۔ جس نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں، جس بدبخت نے قتل عثمان میں حصہ ڈالا، اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر کے مارا۔ جس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اور اہل بیت کے مظلومانہ قتل میں حصہ لیا، اللہ نے اس کو بھی ذلیل و رسوا کر کے مارا۔ تھوڑی سی عبرت دیکھ لیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے والے میں محمد بن ابی بکر پیش تھے۔ آپ ذرا تاریخ خلفاء، علامہ ابن کثیر، طبری، کوئی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، کوئی تاریخ پڑھ کے دیکھیے۔ میں نماز سے پہلے علامہ تاریخ خلفاء کو دیکھ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور حسین ان حضرات ان بچوں کی جوانوں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ حضرت عثمان کے گھر کی پوری حفاظت کرو، اور جب آخری وقت انہوں نے تیر چلائے حضرت حسن زخمی ہوئے اور بھی عظیم لوگ زخمی ہوئے۔ محمد بن ابی بکر نے جب حضرت حسن کا چہرہ زخمی دیکھا تو اس نے کہا حضرت حسن ہمارے تیر سے زخمی ہو گئے، اور اگر حضرت حسن کو اس حالت میں دیکھ لیا تو بنو ہاشم مقابلے پر آ جائیں گے، اس لیے جو کرنا ہے فی الفور کرو۔ ایک بندے کو ساتھ لے کے پچھلے گھر سے محمد بن ابی بکر چڑھا اور حضرت عثمان کے گھر میں کودا۔ حضرت عثمان 82-83 سال کے بوڑھے اپنے اہلیہ کے ساتھ موجود ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑی، اور داڑھی جب پکڑی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، بھتیجے اگر آج تیرے ابا ہوتے تو تیرے اس عمل سے ان کو کبھی بھی سکھ نہ پہنچتا، چونکہ محمد بن ابی بکر بیٹے ہیں کس کے؟ حضرت ابو بکر کے۔ کس کے بیٹے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں حضرت ابو بکر کا قصور ہے، میں ایک موضوع کو بیان کرتا ہوں بیچ میں دوسرا آ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہرگز قصور نہیں ہے۔ پہلے تو اسلام کا اصول ہے بیٹے کی کارکردگیاں باپ کے کھاتے میں جاتی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یہ ابھی پیدا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ کس کا انتقال ہو گیا؟ اور حضرت ابو بکر کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور محمد بن ابی بکر نے جب یہ واردات ڈالی ہے تو اس وقت یہ کفالت میں تھا کس کے؟ حضرت علی کی کفالت میں تھا، حضرت ابو بکر کی کفالت میں نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر تو یہ بچہ تھا 2 سال کا جب حضرت ابو بکر تو فوت ہو گئے تھے، لیکن اس میں حضرت علی کا بھی قصور نہیں۔ جو دشمنان صحابہ ہے بات ادھر سے ٹھیک کرتے وہ ادھر آ جاتے ہیں۔ اب اگر حضرت ابو بکر کا دفاع کرتے ہیں تو وہ حضرت علی پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ جی محمد بن ابی بکر جو تھا وہ زیر کفالت تھا کس کے؟ حضرت علی کے۔ حضرت علی نے حضرت حسن کو کھڑا کر رکھا ہے، حضرت حسین کو کھڑا کر رکھا ہے، کس کی حفاظت کے لیے؟ بھائی بولیے، حضرت عثمان کی۔ اور حضرت حسن زخمی ہوئے ہیں، حضرت حسن زخمی ہوئے ہیں۔ محمد بن ابی بکر کو جب یہ کہا بھتیجے اس داڑھی کی قدر و قیمت، اب تیرے ابا زندہ ہوتے نا ابو بکر، ان کو پتہ ہوتا اس داڑھی کی قدر و قیمت کیا ہے، ڈھیلا پڑ گیا۔ لیکن لوگوں سے یہ کہا کہ قریش کو پتہ چلنے سے پہلے قتل کر دو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب محمد بن ابی بکر ملوث تھا، کیا تھا؟ محمد بن ابی بکر ملوث تھا۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ، اللہ ظالم کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت عثمان حق پر تھے۔ میں نے ابھی آپ سے 2 حدیثیں سن لو حضرت عثمان کے بارے میں۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا عثمان تجھے منافق قتل کریں گے۔ تجھے کون قتل کریں گے؟ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے یہ فرما گئے تھے عثمان جب تمہیں شہید کیا جائے گا تم حق پر ہوگے۔ جتنے لوگ بھی حضرت عثمان پر زبان کھولتے ہیں
دو حدیثوں کا جواب نہیں دے سکتے، دونوں صحیح حدیثیں ہیں۔ حضرت عثمان سے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عثمان جب تمہیں شہید کیا جائے گا تم کیا ہوگے؟ اور دوسری بات، تمہیں کون لوگ شہید کریں گے؟ منافق لوگ شہید کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے دونوں حدیثوں کی سند میرے ذمے، ان کا مستند ہونا علماء لکھ چکے، طے شدہ بات ہے۔ لیکن محمد بن ابی بکر نے یہ ظلم کیا، بعد میں پھر اللہ کا غضب آیا، اقتدار کے نشے میں محمد بن ابی بکر قتل ہوا اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کی لاش کو پھر آگ میں جلایا۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، کوئی چاہے ابو بکر کا بیٹا ہو، چاہے حضرت علی کا تربیت یافتہ محمد بن ابی بکر ہو، لیکن جو ظلم کرے گا، اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے، اللہ ظالم کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ میں یہ واقعات بیان نہیں کر رہا ہوں بھائی، یہ واقعات میں تو صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ جو بھی ظلم میں شریک ہوتا ہے اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اور وہ مالک اشتر نخی خناس و خبیث جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اپنا نیزہ مار کے نیزہ آر پار کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، اللہ جل جلالہ نے لوگوں کے سامنے ہی اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ مالک اشتر نخی کسی جگہ جا رہا تھا اور ایک شخص کے یہاں ٹھہرا، اس شخص کو پتہ تھا کہ یہ وہ بدبخت ہے جو حضرت عثمان کو نیزہ مارنے والا ہے۔ اس نے دعوت کی، شہد پیش کیا اور شہد میں ایسا خوفناک زہر ملایا کہ جیسے ہی شہد مالک اشتر نخی کے حلق سے اترا اور اللہ نے اس کے کلیجے اور اس کے جگر کو پھاڑ دیا، ذلیل و رسوا ہو کے مرا۔ چونکہ مظلومانہ کس کو شہید کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کو، جامع القرآن کو، اور وہ عثمان غنی کو جس کے بارے میں حضور فرما گئے تھے میرے صحابہ میں اخلاق میں سب سے زیادہ یہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہے، وہ عثمان غنی جس نے غزوہ تبوک میں 940 اونٹ پیش کیے۔ او بھائی کتنے؟ 940 اونٹ پیش کیے اور پھر 60 گھوڑے لائے، 1000 کا عدد پورا کیا، حضور کے سامنے اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اللہ کے نبی خوشی سے ان کو اوپر نیچے کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عثمان آئندہ سے تو کوئی گناہ بھی کر لے تو تجھے نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ تو جنتی ہے۔ تو کیا ہے؟ جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ وہ عثمان غنی جس نے اہل مدینہ کے لیے کنواں خرید کے جب وقف کیا تو مدینہ میں عید جیسا جشن منایا گیا، لیکن ظالموں نے کسی نسبت کا کوئی خیال نہیں کیا۔ جس شخص نے حضرت جو ظلم کیا، میں صرف 2 مثالیں مشہور بندوں کی دے رہا ہوں، وگرنہ میں سب کے نام آپ کے سامنے لا سکتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جو بھی شامل ہوا، اللہ نے بھائی اس کو کیا کیا؟ ذلیل و رسوا کیا۔ 2 کرداروں کا تذکرہ میں نے کر دیا۔ اب آ جائیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر۔ واقعہ کربلا میں جن بدبختوں نے بغیرتی کی، اور میں پچھلے جمعے میں یہ بیان کر چکا ہوں، بھائی حضرت علی کا دارالخلافہ کون سا ہے؟ نوید صاحب یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں، آپ لوگ ہر طرح کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو یہ دلائل یاد رہنے چاہیے، ان کو یہ دلائل یاد۔ کوفہ کس کا دارالخلافہ ہے؟ بھائی بولو سارے۔ حضرت حسن کا دارالخلافہ 6 مہینے کون سا شہر ہے؟ کوفہ۔ بھائی کون سا شہر ہے؟ اس سے پتہ چلا حضرت حسن اور حسین کہاں بڑے ہوئے؟ کوفہ میں۔ اور پھر بلایا کنہوں نے؟ یہ حضرات کی زندگیاں کوفہ گزری۔ حضرت علی کا دارالخلافہ کوفہ ہے اور حضرت حسن کا دارالخلافہ کوفہ ہے، ساری زندگی یہاں گزری۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ اہل بیت جو ہیں، خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین، حضرت حسین کی بڑی بہن حضرت زینب اور حضرت حسین کی اپنی بیٹی، سب جو ہے وہ مجرم قرار دے رہے ہیں کس کو؟ میں پچھلے جمعے یہ کہہ کر چلا گیا، ایک بندے نے مجھے سوال کیا، مفتی صاحب یہ آپ نے عجیب بات کر دیا۔ میں پورا ہفتہ اس موضوع پر دلائل تلاش کرنے لگا، اللہ کی قسم 200 کے قریب دلائل ہیں، خود شیعہ کتب میں ہے کہ تمام اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مارنے والے کون ہیں؟ کوفی ہیں۔
اچھا اب ذرا سمجھیے، جن لوگوں نے، علامہ ابن کثیر نے، میں نماز سے پہلے تاریخ ابن کثیر دیکھ رہا تھا، علامہ ابن کثیر نے فرمایا جن لوگوں نے حضرت حسین اور اہل بیت کے قتل میں حصہ لیا، اللہ نے ان کو دنیا میں ہی قتل کیا، ذلیل و رسوا کیا۔ مثالیں لے لیجئے، یزید جو ہے، دونوں طرح کے واقعات ملتے ہیں، کہیں یزید کا افسوس ملتا ہے اور کہیں یزید کا، بھائیو اتنے ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہم کن انگاروں کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اس بات کی دلیل ناسبی لے لیں گے، اس کی دلیل خارجی لے لیں گے، اس بات سے ہم نے ساری چیزوں کو کور کرنا ہوتا ہے۔ اگر واقعات کو لیا جائے تو یزید سے دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے جب جمعہ پڑھایا، اگلے دن ایک عالم دوست ہے، صاحب مطالعہ ہے، ان کی کال آ گئی، مفتی صاحب یزید کے بارے میں آپ کا ہاتھ بڑا سخت ہے، آپ اس کو خناس و خبیث اور سب کچھ کہتے ہیں، تاریخ میں یہ بھی ہے۔ میں نے کہا جناب تاریخ میں دونوں باتیں ہیں، تاریخ کے ایک پہلو کو دیکھیں تو یزید کو بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، یہ ہوا، اس پر بھی دسیوں حوالے ہیں، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ خوش ہوا، اس پر بھی دسیوں حوالے ہیں۔ ہم دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ تاریخ میں یزید کے افسوس کو لیتے اور نہ یزید کی خوشی کو لیتے۔ اس عالم سے میں نے کہا آپ اس گیرہ کو کھول دیجئے، میں یزید کے بارے میں اپنی زبان کو نرم کر لیتا ہوں۔ تاریخ میں دونوں بات، کہنے کہ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا ایک سوال کو حل کیجئے، اور اس سوال کو علامہ ابن تیمیہ جیسا بڑا بندہ بھی حل نہیں کر سکا۔ علامہ ابن تیمیہ بھی اس کی جو تعویل کر رہے ہیں وہ بہت کمزور تعویل ہے، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ چلو یزید نے نہ کہا، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر دکھی بھی ہوا، لیکن جب اہل بیت 72-73 کو شہید کر دیا گیا، آیا جن کرداروں نے شہید کیا ہے تو یزید نے ان سے قصاص کیوں نہیں لیا؟ یزید نے ان سے قصاص، بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یزید قصاص لے لیتا، پاک دامن ہو جاتا، آج ہم یزید کو سلام کرتے، لیکن یزید نے ہرگز قصاص۔ ابن زیاد جس نے یہ واقعہ کیا، کوفہ کا گورنر تھا، اس واقعہ کے بعد ابن زیاد کو بصرہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ تو ابن زیاد میں اس واقعہ کے بعد ایسی کون سی قابلیت آئی کہ ابن زیاد کو پہلے ایک صوبے کا گورنر بنایا، اب دوسرے کا بھی بنا دیا؟ یزید صرف قصاص لے لیتا۔ کیا لے لیتا؟ قصاص لے لیتا، تو یزید صاف تھا۔ اب ہوا کیا؟ میرا یہ موضوع نہیں ہے بھائی، وہ تو درمیان میں جب کوئی بات میں کرتا ہوں غلط فہمی نہ آ جائے، اس کو دور کرتے کرتے 5 منٹ اور نکل جاتے ہیں۔ میرا آج کا موضوع کیا ہے؟ ظالم کا، بھائی بولو سارے، موضوع کیا ہے؟ یہ واقعات آج میرا موضوع نہیں ہے، ظالم کا انجام کیا ہے۔ یزید نے یہ سمجھا کہ میرے راستے کی رکاوٹ ختم ہو گئی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ آپ کو پتہ ہے یزید بھی جوانی کے عمر میں تھا، اس واقعہ کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہا؟ بھائی کتنا عرصہ زندہ رہا؟ بعض نے کہا 6 مہینے، بعض نے کہا 8 مہینے، جوانی میں مر گیا۔ اور یزید کا جو بیٹا 40 دن خلیفہ رہا، میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، اور اس نے منبر پر چڑھ کر کہا کہ میرے والد نے ان کی حکومت میں اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں اس سے بری ہوں، میں حکومت نہیں لیتا۔ یعنی یزید کے خاندان سے حکومت کیا چلی گئی؟ حکومت کیا چلی گئی؟ اور اللہ نے حضرت حسین کو اپنے راستے اقتدار کے راستے کی رکاوٹ سمجھا، اللہ نے منٹوں میں مار دی۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ چونکہ ظلم سے انسان کی زندگی کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اچھا اب دوسرا کردار کون ہے واقعہ کربلا میں؟ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد، وہ بدبخت خناس و خبیث ہے جو کوفہ کا گورنر تھا، جس کے آرڈر سے یہ آپریشن ہوا۔ اللہ نے عبید اللہ بن زیاد کو کیا کیا؟ قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہم ایک ظالم پر دوسرے ظالم کو مسلط کرتے ہیں۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ محاورتاً سمجھانے کے لیے کروں، ہم ایک کتے پر دوسرے کتے کو مسلط کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے واقعہ کربلا کے بعد مختار سقفی کو کھڑا کیا۔ کس کو کھڑا کیا؟ اگرچہ آگے جا کے مختار سقفی نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا، فاسق و فاجر بنا مختار سقفی، لیکن اللہ ایک کمینے کو دوسرے کمینے کے ذریعے مارتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، جو ظالم ہوگا اللہ اس پر دوسرا ظالم مسلط کریں گے۔
آپ زندگی میں دیکھ لیجئے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو ظلم کرے گا، جو کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا، اللہ اس سے بڑا ظالم اس پر مسلط کر دیں گے۔ اور قرآن کہہ رہا اگر ہم اس طرح نہ کریں تو زمین پر فساد مچ جائے۔ اللہ نے مختار سخفی بدبخت کو مسلط کر دیا، ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، جس کے کہنے پر یہ ظلم ہوا، اور ابن زیاد کے لشکر نے بے دردی سے اس کو مارا، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے۔ ابن زیاد کے جسم کے کیا کیے؟ اور زیادہ عرصہ بعد نہیں، صرف واقعہ کربلا کے چند سالوں بعد ابن زیاد کے جسم کے ٹکڑے ہوئے۔ دوسرا کردار جو ہے، تیسرا، یزید بھی فنا ہو گیا اور عبید اللہ بن زیاد بھی کیا ہو گیا؟ فنا ہو گیا۔ کیوں؟ حضرت حسین کی بد دعائیں تھیں۔ واقعہ کربلا میں جو خطبات ہیں نا حضرت حسین کے، اے اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، اے اللہ ان ظالموں سے انتقام لیجئے، ان ظالموں سے کیا لیجئے؟ اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جو بھی حضرت عثمان کی شہادت میں شریک ہوا اور جو بھی واقعہ کربلا میں ملوث ہوا، اللہ نے سب کو کیا بنایا؟ بھائی سب کو کیا بنایا؟ آج اس بات کو نہیں بیان کیا جاتا، اگر بیان کیا جائے تو آج کا مسلمان ظلم سے باز نہ آ جائے۔ مجھے تو سچی بات یہ ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں سبیل لگا کے۔ میں ایک جگہ سے بھی گزر رہا تھا، وہ میرے جاننے والے نظر مجھے دیکھ کے آنکھیں نیچے کر لی کہ مفتی صاحب نے میری سبیل دیکھ لیا۔ کہنے کا استاد جی بس ویسے لا لئی ہے۔ میں نے کہا اس میں روح افزا کی 2-4 بوتلیں تو ڈالو۔ اگر تمہارے نزدیک یہی ہے کہ سبیلیں لگانے سے، چاول پکانے سے حضرت حسین کا حق ادا ہو جاتا ہے، تو بھائی مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں آپ کو اس سے نہیں روکتا، میں آپ کو اس سے، لیکن خدا کی قسم واقعہ کربلا پر پردہ ڈلتا ہے ان باتوں سے۔ واقعہ کربلا کا کہ اگر میں اس کی، میں کہہ رہا ہوں محرم کے 4 جمعے اس پر لگ سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا کا سبق ہے کیا، بنیادی سبق جو میں عرض کر رہا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ظلم کرے گا اللہ اس کو کیا کریں گے؟ یزید نے ظلم کیا، اللہ نے مٹایا۔ ابن زیاد ظلم کیا، اللہ نے مٹایا۔ اور تیسرا بدبخت ثابت ہوا شمر، جس بدبخت نے فوجی دستہ کے ساتھ مل کر یہ آپریشن کیا، شمر پر بھی اللہ کا عذاب مسلط ہوا۔ شمر جو تھا یہ حضرت علی کا رشتہ دار ہے۔ کیا ہے؟ یہ حضرت حسین کا ماموں لگتا ہے، اور برادر نسبتیہ کس کا؟ حضرت علی کا۔ برادر نسبتیہ کس کا؟ حضرت علی کا۔ اس لیے یہی خناس ہے ان کو مارنے والے، جنہوں نے ساری زندگیاں حضرت علی کے ساتھ گزاری، حضرت حسن کے ساتھ گزاری، اور پھر اسی سازش کے تحت لا کر کس کو شہید کیا؟ حضرت حسین کو شہید کیا۔ بہرحال شمر پر برا وقت آیا، لمبی بات ہے، اگر کوئی صاحب مطالعہ ہے تو علامہ ابن کثیر کے جا کے 3 صفحے پڑھے کہ شمر در در کی ٹھوکریں کس طرح کھاتا رہا، آج اس بستی میں، کل اس بستی میں، پرسوں اس بستی میں، لیکن جو دستہ شمر کی گرفتاری تھا اس نے پکڑا، اور شمر نے پناہ مانگی۔ اس نے کہا بدبخت، تو نے اللہ کے رسول کے نواسے کو پناہ دی جو تجھے پناہ دے، اور اس کو پیاسی حالت میں بے دردی سے مارا گیا اور اس کو قتل کیا گیا، اس کی لاش کو جلایا گیا۔ اس کی لاش کو کیا کیا گیا؟ یزید ذلیل و رسوا ہوا، عبید اللہ بن زیاد بدترین حالت میں کیا ہوا؟ قتل ہوا۔ نمبر 2 شمر، بھائی وہ بھی کیا ہوا؟ قتل ہوا۔ اب آگے آ جائیے، حسین بن تمیم، یہ وہ بدبخت ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے قافلے کو پانی نہیں پینے دیا۔ علامہ ابن کثیر نے فرمایا جب اس نے پانی سے روکا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو بد دعا دی، اور حدیث میں کیا ہے؟ مظلوم کی بد دعا سیدھا کدھر جاتی ہے؟ تو ہم ان باتوں کو کیوں نہیں لیتے؟ ہم ان باتوں کو کیوں نہیں لیتے؟ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کو پانی نہیں پینے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آیا، اور اس پر پیاس مسلط ہوئی۔ اس پر بھائی کیا مسلط ہوئی؟ پیاس مسلط ہوئی، اور اس کو اتنا پانی پلایا جاتا کہ اس کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح پھول گیا، اور مجھے اور پلاؤ، مجھے اور پلاؤ۔ پھر زبان سے نکل بھی گیا کہ مجھے حضرت حسین کی بد دعا ہے اور پلاؤ۔ اس لیے بھائیو وہ تو سب مرمرا کے مجھے اور آپ کو سبق لینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھائی ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بولتے نہیں آپ،
ظلم ہے، پتہ نہیں ظلم ہمارے خون کا حصہ بن گیا۔ آپ ایک دن اخبارات میں قتل و غارت دیکھو، آپ صرف تحصیل دسکا کے جتنے تھانے بنتے ہیں، شام کو وہاں سے رپورٹ لو کہ تحصیل دسکا میں ایک دن میں کتنے قتل ہوئے، ہفتے میں کتنے ہوئے، مہینے میں کتنے ہوئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پاکستان کی سالانہ رپورٹ آتی ہے کہ پورے پاکستان میں 1.5 لاکھ بندہ آپس کے تنازعات میں قتل ہو گیا۔ کتنا؟ تو وہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اور خولہ بن یزید یہ وہ شخص ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر، جس نے یہ سر لے کر آیا، خولہ بن یزید کربلا سے میدان یہاں تک، ابن زیاد تک سر کون لایا؟ یہ لایا۔ بعد میں جب مختار سقفی کا زمانہ آیا، اس کو گرفتار کرتے پھر رہے تھے، گھر میں چھپا ہوا ہے، فوجی دستہ پہنچا، اس کی بیوی کو دستک دی، بیوی آئی، بیوی سے پوچھا کہ جناب خولہ کدھر ہے؟ اس نے زبان سے تو کہا گھر نہیں ہے، آنکھوں سے اشارہ کر دیا کہ اندر موجود ہے، آنکھوں سے اشارہ کر دیا، چونکہ اس کی بیوی اس پر لعنت بھیجتی تھی۔ جب یہ حضرت حسین کا سر لایا کاٹ کر اور اس کو گرفتار کیا گیا، اور یہ کہاں تھا؟ مرغیوں والا وہ جو بناتے ہیں نا ٹوکرا، اس کے نیچے چھپا ہوا تھا، اس کو لایا گیا، اسی طرح اس کا سر کاٹا گیا، اسی طرح کیا کیا گیا اس کا سر۔ اور بھائی عمرو بن سعد، بعض نے عمرو بن سعد کا، بعض نے عمر بن سعد کا، یہ عمر بن سعد جو ہے، عمر بن سعد، یہاں ایک بات عرض کر دوں، حضرت حسین کے قتل میں اور واقعہ کربلا میں کوئی صحابی شریک نہیں ہے، اس بات کو پلے باندھ لو۔ بھائی سنتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی کے قتل میں کوئی صحابی رسول شامل ہے؟ یہ عمر بن سعد پتہ کون ہے؟ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ کون ہے؟ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہاں سے لوگ صحابہ پر طعن کرتے اور بےایمانی کرتے ہیں، آدھی بات چھپاتے ہیں، یہ بالکل حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ لیکن اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو جنگوں میں، حضرت سعد بن ابی وقاص بڑی دیر تک زندہ رہے، اور جب صحابہ یہ اختلافات شروع ہوئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حکومت، آپ کو پتہ ہے، فاتح ایران ہے، فاتح عراق ہے، اور جرنیل صحابہ میں سے ہیں۔ جب یہ اختلافات شروع ہوئے، سعد بن ابی وقاص مدینہ چھوڑ کر چھوٹے سے گاؤں میں چلے گئے، وہاں کھیتی باڑی کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ میں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بری رکھتا ہوں۔ جب اسلام کے عروج کے خدمت کی ضرورت تھی، اے اللہ میں حاضر تھا، اب میں ان لڑائی جھگڑوں میں شامل نہیں ہوں۔ عمر بن سعد آیا اپنے ابا کے پاس، اپنے ابا کو کہا لوگ اپنی اپنی حکومتیں بنا رہے ہیں، آپ فاتح ایران ہیں، اٹھیے حکومت میں آئیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پتھر اٹھایا اور اپنے بیٹے کو زور سے مارا اور کہا تو دفع ہو جا، تو شریر ہے۔ کیا فرمایا؟ اتنا کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں عمر بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، لیکن اگلی بات ذکر نہیں کرتے صحابہ کی دشمنی میں۔ سعد بن ابی وقاص نے کیا کہا؟ تو دفع ہو جا، تیرے اندر کیا ہے؟ شر ہے، میں تیرے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اس وقت تک میدان میں رہے جب اسلام کو ہماری ضرورت تھی، ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ واقعہ کربلا سے بہت پہلے فوت ہو گئے۔ بھائی سعد بن ابی وقاص کب فوت ہو گئے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بیٹے کی، بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا خبیث ہے، اس کی وجہ سے حضرت نوح پر کچھ کہا جا سکتا ہے؟ ابو لہب خناس نکلا، کیا توبہ نعوذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اس طرح تھے؟ یہ تو اسلام کا اصول ہی نہیں ہے۔ اور خود سعد بن ابی وقاص کہہ گئے کہ تو خناس ہے، میں تیرے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب عمر بن سعد جو اس آپریشن کا حصہ تھا، اللہ کی عجیب شان۔ اور بھائی دیکھو، ظلم میرا موضوع یہ واقعات نہیں ہے، میرا موضوع کیا ہے؟ کس سے بچنا؟ بھائی بولو، واقعہ کربلا کے ان پہلوؤں کو جن سے میری اور آپ کی اصلاح ہونی ہے، نہ سچی بات یہ ہے آپ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کو بیان کیا جاتا، نہ ان کو بیان۔ عمر بن سعد، اسی کے آرڈر سے سر کاٹا گیا، سارا ظلم ہوا اور یہ پورا شریک ہوا۔
اللہ کی شان، یکدم حالات پلٹے بعد میں. یہ عمر ابن سعد بھیک مانگتا پھرتا تھا پناہ کے لیے، پناہ کے لیے، پناہ کے لیے مختار سقفی سے. اور عجیب بات یہ ہے بھائیو، عبرت، مقام عبرت، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کے لایا گیا، شام کے وقت کوفہ پہنچا، ابن زیاد کا قلعہ بند ہو گیا، اور سامنے ایک صاحب کا مکان تھا، اس مکان میں ساری رات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو، جس کو اللہ کے نبی چومتے، جس کا بوسہ لیتے، جس کو پیدا ہوتے وقت جس کانوں میں اذان حضور نے دی، 24 گھنٹے صبح تک، 24 گھنٹے نہیں، صبح تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کہاں رہا ہے؟ اس گھر میں. اب دیکھیے اللہ کی پکڑ، وہی عمر ابن سعد جس کے کہنے سے یہ ہوا، بعد میں یہی عمر ابن سعد کو پکڑا گیا، گھر میں محاصرہ کیا گیا. اس نے مقابلے کی کوشش کی اور دستے نے اس کا سر کاٹا. اتفاق کی بات ہے اس دن بھی 10 محرم تھا. اس دن بھی کیا تھا؟ جس دن اس کے حکم سے حضرت حسین کا سر کٹا، اسی دن اس کا سر کٹا. اور حضرت حسین کا سر کب پہنچا کوفہ؟ بولو بھائی. اور گورنر کوفہ خناس ابن زیاد کا قلعہ اس وقت کیا ہو چکا تھا؟ گورنر ہاؤس بند ہو چکا تھا. سر مبارک کہاں رکھا گیا؟ ساتھ والے گھر میں. اب عمر ابن سعد کا سر آیا، شام کے وقت پہنچا. اتفاق سے مختار سقفی اٹھ گیا تھا اس وقت، گورنر ہاؤس بند ہو گیا، اسی گھر میں رکھا سر. کیا؟ اسی گھر میں سر رکھا.